السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست اللہ تعالیٰ کی طرف سے 14 اگست کو ملنے والی بہت بڑی نعمت کے شکرانہ کے طور پر منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور اس کے رہنے والوں کو پیار، امن اور محبت نصیب رہے۔ کچھ آواز اس کی زیادہ ہے، اگر کم ہو جائے تو جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلم اور دوسری ہندو۔ انگریز باہر سے آیا اور ان کے اوپر حاکم بن گیا، تو جب آزادی کی تحریکیں چلنے لگیں تو دو مختلف قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہیں، اور ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہماری مٹی ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں۔ یہ انگریز باہر سے آیا ہے اور ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، ہمیں کوشش کر کے اس کو یہاں سے نکالنا چاہیے، پھر ہم اپنی مرضی سے مل بیٹھ کر ایک حکومت بنائیں گے، اور جس میں ہم اپنے ہی لوگوں کو عہدے دے کر اپنا نظام چلائیں گے۔ اس کو یک قومی نظریہ آپ کہہ لیجئے۔ لیکن دوسرا نظریہ جو مسلمانوں کا نظریہ ٹھہرا وہ یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم ہیں، لہٰذا جس طرح ہم انگریز کی غلامی قبول نہیں کرتے، اس طرح ہم ہندوؤں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ ہمیں الگ وطن چاہیے اور ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ اس کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دو قومی نظریہ کا پرچار کیا، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم بھی ایک وقت تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے سفیر مانے جاتے تھے، لیکن پھر قائد کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے تصورات نے متاثر کیا اور وہ دو قومی نظریے کے حامی بن کر میدان عمل میں اترے۔ تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کو یہ نظریہ کہاں سے ملا؟ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے تو اقبال کے افکار سے، اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ انہوں نے حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ سے یہ نور لیا تھا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ پوری طاقت کے ساتھ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے تھے کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم ہیں، لہٰذا ہمیں ایک الگ وطن بنانا ہے۔ بمبئی کے اندر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دوران گفتگو ایک ہندو صحافی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مسٹر جینا، تم پڑھے لکھے شخص ہو، بیرون ملک کی ڈگری تمہارے پاس ہے، اور ایک ایسی عجیب بات ہے کہ تم بھی نفرت کا سبق پڑھا رہے ہو کہ ہندو الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں، جبکہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، مٹی ایک ہے، وطن ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں۔ تو تم ایک ہی ماں کے دو بیٹوں کو آپس میں جدا کرنا چاہتے ہو۔ تو بات تو بڑی تھی جو بڑے مجمع میں اس نے کہی، لیکن آگے کھڑے بھی تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ آپ نے ایک لمحے کا توقف کیا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ پانی کا گلاس پیش کیا گیا تو قائد اعظم نے آدھا گلاس پیا اور بقیہ آدھا
اس ہندو صحافی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لالا جی آپ بڑے برہم ہو رہے تھے، یہ پانی پی لیجئے پھر بات کرتے ہیں۔ تو اس نے فوراً چونک کر کہا کہ میں اور ایک مسلح کا جوٹا پیوں؟ میں تو نہیں پیتا ہوں۔ اسی مجمع کے اندر ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا تھا جس نے ترکی سٹائل کی ٹوپی پہنی تھی، اس کی وضاحت بھی ترکی انداز کا پتہ دیتی تھی۔ قائد اعظم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور اس نے قائد کا، لیڈر کا تبرک سمجھتے ہوئے گھٹا گھٹ پانی کا گلاس نیچے اتار لیا۔ اب قائد اعظم کھڑے ہوئے اور کہا لالا جی میرے اور آپ کے آباء و اجداد ایک، میرے اور آپ کی وطن کی مٹی ایک، میری اور آپ کی بولی ایک، لیکن آپ تو میرا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ رہنے والا ترکی کا، میں رہنے والا ہندوستان کا، اس کی ٹوپی کا سٹائل اور میرے کوٹ کا انداز اور اس کی بولی اور میری بولی اور اس کے آباء و اجداد اور میرے آباء و اجداد اور، لیکن اس نے تو 1 منٹ نہیں لگایا اور گھٹا گھٹ پانی کا گلاس نیچے اتار لیا۔ تو جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی اور میری بولی اور میرے آباء و اجداد اور اس کے آباء و اجداد اور میرے وطن کی مٹی اور اس کی وطن کی مٹی اور، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا۔ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس کا اور میرا رسول ایک ہے، اس کا اور میرا گنبد خضرا کا مکین ایک ہے۔ تو اس نسبت نے مجھے اور اس کو ایک قوم کے فرد بنا دیا ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اصل تو حضور کا پیار ہے نا۔ یہ آپ کے پاس میں شاید پہلی یا دوسری مرتبہ آیا ہوں، میں آپ میں سے کسی شخص کے نام سے واقفیت نہیں رکھتا، لیکن آپ پھولوں کی پتیوں سے استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کا شہر اور میرا شہر اور آپ کا خاندان اور میرا خاندان اور آپ کا انداز لہجہ اور میرا انداز لہجہ اور، لیکن آپ پھولوں کی پتیوں سے ایک ایسے شخص کو جس کو جانتے نہیں ہیں محبتوں کے ساتھ استقبالیہ دے رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ میرا اور آپ کا رسول ایک ہے، میرا اور آپ کا نبی ایک ہے۔ اس نسبت نے مجھے اور آپ کو محبت میں پرو دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے، صرف ہندو نہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ الگ قوم ہیں، اور وہ سارے خوش قسمت جو ہاتھ باندھ کے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ تو یہ حضور کی نسبت ہے جس نے ہمیں قوم بنا دیا، اور یہی وہ قوم ہے جس کی آپ یاری کے لیے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ قائد اعظم نے یہ تصور قوم کو دیا، تو اس تصور کے لیے جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو میدان عمل میں لوگ اتر پڑے۔ اللہ اکبر! یہ 2 قومی نظریے کی طاقت، اور 2 قومی نظریے اسلام کا نظریہ، پاکستان کا نظریہ، تو اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ جس نے لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ اور پھر لوگ قائد اعظم کی حمایت میں اس طرح کھڑے ہوئے کہ جہاں یہ خبر پہنچتی کہ قائد اعظم خطاب کے لیے آ رہے ہیں، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر وہاں پہنچ جاتا۔ بلکہ کسی نے مسلمانوں کو روک کر کہا کہ مسلمانوں تم بڑے عجیب لوگ ہو، تم جہاں خبر ملتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہو اور پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ہو۔ جس شخص کی بولی تمہیں سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، انگریزی لب و لہجہ رکھتا ہے اور جو ہے وہ کوٹ پہنتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، بات ہے تمہیں ساری سمجھ نہیں آتی، اور جب وہ رکتا ہے تم نعرے لگانے شروع کر دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ کہا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوٹ بھی پہنتا ہے، یہ ٹائی بھی لگاتا ہے، اس کا لب و لہجہ بھی انگریزی طرز کا ہے، لیکن ہم اگر اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں صرف اس بات کا یقین ہے یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ یہ جو کہتا ہے نا میں الگ وطن بنا کے دوں گا، تو دنیا پہ زمین پر کوئی سکہ نہیں جو ہمارے لیڈر کو خرید سکے۔
کہا یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، پھر زمانے نے دیکھا کہ دیوانے نے خواب سچ کر کے بھی دکھایا تھا۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے دو قومی نظریے کو بنیاد بنایا اور اس کی آبیاری جو ہے وہ کی گئی، اور اس نظریے کی خاطر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں نے اپنا خون پیش کیا۔ یہ پاکستان اس طرح کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے دیا تھا کہ اتنا تم لے لو اتنا ہم لے لیتے ہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنا خون پیش کیا، ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں اس پرچم حلالی کے لیے نچھاور کر دی، بہنوں نے اپنے جوان بھائی جو ہے اس کے لیے پیش کیے ہیں، اور اس کی ایک ایک جو ہے وہ اینٹ جو ہے وہ خون سے رنگین ہوئی، پھر جا کے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ جو لوگ پاکستان کی اس تحریک کے اندر شریک تھے وہ آج بھی موجود ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے۔ میں نے یہ 2-3 سال قبل لاہور بھاٹی میں درس دیا تو اسی عنوان سے گفتگو تھی، ایک بزرگ مجھے روک کر کہنے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہنے لگے کہ تم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے یا تم نے لوگوں سے کہانی سنی ہے، لیکن ان آنکھوں نے کتنے دن تک دریا کو خون کی طرح بہتے ہوئے دیکھا، اور لاشیں تھی جو اوپر تیرتی تھی اور کوئی جو ہے وہ ان کو دفنانے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ لاکھوں لوگوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نظریے کی خاطر جو ہے وہ اپنا خون پیش کیا تھا۔ آنے والے کہانیاں سناتے ہیں، کلیجہ دہل جاتا ہے، انسان جو ہے وہ آنکھ اشبار ہو جاتی ہے، کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ آنے والے بتاتے ہیں کہ ایک قافلہ تھا جس کے پیچھے جو ہے وہ سکھ دوڑ رہے تھے، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ کماد کے کھیت میں گھس گئے اور اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کہ کہیں شور سن کر جو ہے وہ سکھ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ لیکن ایک بچہ تھا جو گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ رو رہا تھا، اس کی ماں اس کو چپ کرواتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا، اور پورے قافلے والے اس کو گھورتے ہیں کہ اس کا بچہ ہم سب کو پکڑوا دے گا اور ہمیں ابدی نیند سلا دیا جائے گا۔ پھر اس ماں نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے 6 ماہ کے بچے کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر اس کو موت کی آغوش میں سلا دیا کہ اگر میرا 6 ماہ کا بچہ دینے سے اتنے لوگ پاکستان دیکھ سکتے ہیں تو میں اپنا بچہ قربان کر دیتی ہوں، لیکن اتنے لوگ پاکستان کے لیے میں بچا سکتی ہوں۔ تو یہ جذبے تھے ان لوگوں کے، تو میں اور آپ یہ اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ہمیں ملا۔ سکھ جو ہے ماں کی گود سے پھول جیسا بٹا چھینتا اور کرپان کی نوک پہ چڑھا کر پٹخ کے زمین پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹتا، انتڑیاں باہر گرتی، اور ماں سکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بالکل واضح تصور تھا کہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ آ رہے تھے، گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر وہ پاکستان کے لیے آ رہے تھے۔ تو ان کے رگ و ریشے میں ایک ہی خواب تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کی صدائیں گونجتی ہوئی ان کے کانوں میں پڑتی اور وہ نئے جذبوں کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ وہ پاکستان اسلام کی جو ہے وہ عملی شکل وہاں آ کر پیش کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے بالکل دو ٹوک اور واضح کہا تھا کہ مغرب کا معاشی نظام لوگوں کے اندر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلامی اصول ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کے قریب کیا جائے۔ یہ مقصد تھا ان کا، جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا۔ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی، ان کے جذبے کتنے جوان تھے۔ ایک ہم ہیں جن کو بنا بنایا پاکستان